الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس قرآن کی نشست کے اندر اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہم نے گفتگو سماعت کی تھی۔ وہی عنوان قرآن پاک کے اندر مزید آگے چل رہا ہے کہ جب اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا ہے تو کس طرح کا مال خرچ کرنا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر قاری قرآن کو اس بات کے اوپر رہنمائی دی گئی کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، وہ کیسا مال اپنی راہ کے اندر قبول فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، یعنی اللہ کی راہ کے اندر صاف ستھری چیز دو، ایسی چیز جو تمہیں دی جائے تو تم خود پسند نہ کرو، تو پھر ذہن کے اندر سوچو کہ اللہ کے دربار کے اندر یہ چیز کیسے شرف قبولیت پائے گی۔ آگے چل کر چوتھے سپارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ صاف ستھری چیز اور پیاری چیز، یعنی جس چیز کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ پیار ہو، جو زیادہ اچھی لگے، تو اللہ کی راہ کے اندر جب خرچ کیا جائے تو اس چیز کو خرچ کیا جائے، چونکہ اللہ کریم ہے اور
اور بہت بلند ذات ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے ایک غلام رکھا، آپ کا اونٹوں کا بڑا تھا، تو آپ نے غلام رکھا اور غلام رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک بات طے کی کہ میں اس شرط پر تمہیں رکھوں گا کہ اگر تم اس بات کی پاسداری کرو گے۔ تو اس غلام نے پوچھا کہ آپ بتائیے، تو آپ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب بھی میں تمہیں یہ کہوں کہ اللہ کی راہ میں مال دو تو مال اعلیٰ قسم کا دینا ہے، اچھی قسم کا دینا ہے، ناقص نہیں دینا۔ یعنی چونکہ جو غلام ہوتے تھے ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی، جانور ذبح کرو بھائی، گوشت تقسیم کر دو، یہ غلہ لے جاؤ فلاں جگہ تقسیم کر کے آؤ۔ تو آپ نے غلام رکھا تو غلام کی ڈیوٹی لگائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بھی مال اللہ کی راہ میں دینا ہے، اعلیٰ مال دینا ہے اور اچھی قسم کا مال دینا ہے۔ پھر کچھ زمانہ گزر گیا تو مدینہ شریف کے قرب کے اندر غریب لوگوں کی ایک بستی تھی، تو آپ نے محسوس کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہیں گوشت کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ایک اونٹ ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت ان غریبوں کے اندر تقسیم کراؤ۔ اب جو اونٹوں کا باڑا تھا، غلام اس باڑا کے اندر آیا، اس نے سارے اونٹ دیکھے، تو جو سب سے اعلیٰ اونٹ تھا جس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری فرمایا کرتے تھے، تو پہلے غلام نے اس پہ ہاتھ رکھا کیونکہ اسے وہ شرط یاد آئی کہ جب بھی اللہ کی راہ میں چیز دینی ہے تو اعلیٰ قسم کی دینی ہے اور خوبصورت قسم کی دینی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک سوچ ذہن کے اندر آئی کہ گوشت ہی تقسیم کرنا ہے تو اسی کا کیوں، یہ تو سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے وقت اسے استعمال بھی کرتے ہیں، تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، کوئی اور اونٹ لیتا ہوں اور اسے ذبح کر کے میں اللہ کی راہ کے اندر اس کا گوشت غریبوں کے اندر تقسیم کر دوں گا۔ اس غلام نے ایسا ہی کیا، اس جو اعلیٰ قسم کا اچھا اونٹ تھا اسے چھوڑ کر اس کے مقابلے کے اندر ایک ادنا اونٹ اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت اس نے ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب شام کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے اونٹوں کے باڑا کے اندر آتے ہیں تو آپ اونٹوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، چونکہ آپ مالک تھے، آپ کو اپنے ہر اونٹ کے متعلق پتہ تھا کہ کون کس درجے کا اونٹ ہے اور کتنا اعلیٰ ہے، کون اس کے مقابلے کے اندر ادنا ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ جو سب سے اعلیٰ اونٹ ہے وہ تو باڑا کے اندر موجود ہے اور اس کے مقابلے کے اندر ایک ادنا اونٹ کو ذبح کیا گیا ہے اور اس کا گوشت غریبوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے غلام، تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے گوشت کی ایک بوٹی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، میں نے تو ذبح کر کے سیدھا وہ غریبوں کے پاس پہنچا دیا ہے، مجھ سے قسم لے لیں میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ آپ نے کہا تو نے میرے ساتھ یہ خیانت کی ہے کہ میں نے اس شرط پر تمہیں رکھا تھا کہ جب میں یہ کہوں کہ مال اللہ کی راہ میں دینا ہے تو جو سب سے اعلیٰ اور اچھا مال ہے وہ دینا ہے، تو اچھا اونٹ تو نے چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں جو ناقص اونٹ تھا، ادنا اونٹ تھا، جو اس کے مقابلے کے اندر اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، تو نے وہ ذبح کیا اور وہ غریبوں کے اندر تقسیم کیا ہے، تو نے میرے ساتھ یہ خیانت کی ہے۔ اب آگے سے وہ غلام کہتا ہے حضور میں نے اس اونٹ پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن میں آپ کی ضرورت دیکھ کر کہ آپ سواری کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، گوشت ہی دینا ہے، تو میں دوسرا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر کے آیا ہوں۔ میرے ذہن میں خالی یہ تھا کہ آپ کی ضرورت کو میں نے دیکھا کہ آپ اسے سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آپ نے کہا کہ غلام کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ میری ضرورت کا وقت کون سا ہوگا؟ تو اس اونٹ کو میری ضرورت سمجھ رہا ہے، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ کون سا وقت میری ضرورت اور حاجت کا ہوگا؟ تو غلام نے پوچھا حضور بتائیے کس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ وقت جب تم لوگ مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر دفن کر کے واپس آ جاؤ گے، میری ضرورت کا وقت تو وہ ہوگا۔ اگر آج میں نے اچھا مال اللہ کی راہ کے اندر دیا ہوگا تو یہی مال میرے قبر کے اندھیرے کو نور کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ تو اس صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھایا ہوا تھا کہ اللہ کی راہ کے اندر جب بھی کوئی چیز دینی ہے، اعلیٰ چیز دینی ہے، اچھی چیز دینی ہے۔ یہ مساجد کے اندر
غلے پڑے ہوتے ہیں، لوگ اس کے اندر پیسے ڈالتے ہیں، جمعہ والے دن بعد مساجد کے اندر کپڑا وغیرہ پھیرا جاتا ہے، تو جو لوگ مساجد کے پیسے آخر کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ اکثریت اس میں سے نوٹ ایسے ہوتے ہیں جو ردی ہوتے ہیں، یعنی بالکل وہ پرانے سے نوٹ جن کی عمر مدت پوری ہو چکی ہے۔ اب بندے نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اچھے نوٹ بھی تو ہیں، لیکن اب اللہ کی راہ میں دینا تو وہ پھٹا ہوا نوٹ دے گا، پرانا نوٹ دے گا، جو کسی کام کا نہیں ہے وہ دے گا۔ اب یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ انسان کی سوچ کا معیار کیا ہے کہ میں اپنا مال کہاں دے رہا ہوں۔ تو رب کائنات نے قاری قرآن کا ذہن بنایا کہ میری راہ کے اندر جب بھی مال خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو، اعلیٰ مال خرچ کرو، چونکہ میرے دربار کے اندر تمہارے مالوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ مال ضائع ہو رہا ہے، یہ تو بالکل حفاظت کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے جب ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا، یعنی جب میں موت سنتا ہوں نا بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں، کوئی وظیفہ بتائیں موت مجھے اچھی لگے، مرنے سے مجھے ڈر نہ لگے، یعنی میں جانا دنیا سے پسند کروں۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اپنا اچھا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر لیا کر، اس لیے کہ اچھا مال جہاں پر ہوتا ہے بندے کا وہاں دل لگا رہتا ہے۔ اگر تو اپنا اچھا اعلیٰ اور جس سے تو پیار کرتا ہے وہ مال اللہ کی راہ کے اندر دے گا تو ظاہر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا اور وہاں تیرا دل لگا رہے گا، اور تو اس بات کی تمنا کرے گا کہ موت کا قانون پورا ہو تو میں اللہ کے دربار سے اپنا نتیجہ وصول کروں۔ ایک کھجور بھی اللہ کی راہ کے اندر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پروان چڑھاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بھی کوئی چیز دی جائے وہ اعلیٰ قسم کی دینی چاہیے۔ یہ چونکہ دو چیزیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی، ایک تو مال فرض صدقہ ہے یا نفلی صدقہ ہے، دوسرا زمین سے نکلنے والی چیزیں، عشر، جو کچھ ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو جو نتیجہ اللہ میں فصل کی صورت کے اندر دیتا ہے تو اس کا مذہب نے ہم پر عشر لازم کیا ہے۔ عشر عشرہ سے بنا، مطلب 10واں حصہ اس کا ہم نے اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے۔ ایک تو لوگوں کے اندر یہ غلط چیز معروف مشہور ہو گئی، صرف گندم کا عشر دیتے ہیں، باقی جو کچھ زمین میں ڈالتے ہیں اس کا عشر نہیں دیتے۔ جوار ڈالیں گے، باجرہ ڈالیں گے، مکئی ڈالیں گے اور مونگ پھلی ڈالیں گے، دیگر اور بھی اجناس ہیں وہ زمین میں ڈالتے ہیں، سبزیاں ڈالتے ہیں۔ اب زمین سے تو وہ فائدہ نکل رہا ہے۔ اب قرآن پاک نے خالی گندم کا نام تھوڑا لیا ہے، قرآن پاک نے تو یہ کہا ہے جو کچھ بھی زمین سے تم نکالتے ہو، وہ جو کچھ کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، اجناس ساری کی ساری آ جاتی ہیں، سبزیاں آ جاتی ہیں، پھل آ جاتے ہیں، جو کچھ بھی بندہ زمین سے لیتا ہے تو اس کا عشر دینا ہوتا ہے۔ اچھا جب لوگ عشر دیتے ہیں، پہلے تو لوگ تیار ہی نہیں ہوتے، اچھا تیار ہوں تو اب گندم کا عشر دینا ہے، پتہ کیا کریں گے عشر دیتے ہوئے؟ اچھا جی حساب لگایا 10 توڑے عشر بن گیا، تو اب عشر کیسے دینا ہے؟ اس دفعہ والے تازے اور اچھے دانے نہیں دیں گے، وہ جو پچھلے سال والے جنہیں گن لگ چکا ہے اور کٹے ہوئے ہیں اور کھائے ہوئے ہیں وہ نکالیں گے جناب انبار سے، وہ نکال کر دیں گے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ چلو آپ نے تو ان سے جان چھڑائی، پرانے دانے دے کر آپ نے تو جان چھڑائی، چلو اچھے رکھ لیں گے، لیکن یہ آپ نے سوچا کہ میں نے کسے دیا ہے؟ آپ نے تصور یہ لگایا کہ میں غریب کو دے رہا ہوں، غریب کو تو نہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ یہ جتنے بھی صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، عشر ہیں، یہ سامنے لینے والا تو کوئی غریب ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اسے نہیں دے رہے ہوتے، اصل کے اندر ہم مالک کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے رب پروردگار کی راہ کے اندر دے رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا عرصہ پہلے چلے جاؤ، یعنی اب تو تھوڑا سا دور ایڈوانس ہو گیا ہے، رزق کی قدر قیمت لوگوں میں بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ جہاں گندم پڑی ہوتی ہے نا، اگر بعد میں آپ جاؤ تو یعنی توڑوں کے حساب سے وہاں گندم ضائع ہوتی ہے۔ تو کچھ زمانہ پیچھے چلے جاؤ تو پہلے کھلاڑے لگائے جاتے تھے، یعنی ایک جگہ پکی کی جاتی تھی ٹریکٹر سے، تاکہ یہاں پر گندم آ کر ہم ڈالیں گے تو پھر وہ آخری دانے بھی ہم اٹھا لیں گے تاکہ رزق کا کوئی دانہ ضائع نہ ہو۔ تو اب اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، تو وہ جو آخری توڑا ہوتا تھا نا، یعنی جس کے اندر گھیٹے وغیرہ زیادہ ہیں، کنکر زیادہ ہیں، یہ چیزیں مٹی زیادہ ہے، اب وہ اٹھا کر کسی غریب کے گھر دیا، اب وہ 1 من کا ہے، غریب بیچارہ صاف کر کر کے 10 کلو اس میں سے نکالے گا۔ اب ہم نے سمجھا غریب کو دیا ہے، نہیں، غریب کو نہیں دیا، ہم نے تو اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں، یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کی راہ میں جب بھی مال دیا جائے، ایک تو دل کے اندر بخل کا احساس پیدا نہیں ہونا، کیونکہ یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ ہمارے لیے محفوظ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ڈھال بن رہی ہے، دوزخ سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن رہا ہے، اور اللہ کے دربار کے اندر ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ جو ہم مال دیتے ہیں
اللہ کی راہ کے اندر وہ بھی درجے کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ لہٰذا حاصل اس سارے عنوان کا یہی ہے، یعنی اس آیت کریمہ کا، کہ اللہ کی راہ کے اندر جب بھی مال دیا جائے اچھا دینا چاہیے، ستھرا دینا چاہیے۔ ناقص مال بندہ خود پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کے گھر دے جائے، مثلا یہ غریب ہے، کوئی اس کے گھر آ کے دیتا ہے، دانے ہیں وہ سارے کھائے ہوئے ہیں، اب یہ بندہ تو پسند نہیں کرے گا۔ اب اگر بندہ ہو کے پسند نہیں کر رہا تو پھر اللہ کیسے پسند کرے گا؟ رب کائنات نے یہی کہا کہ ناقص مال اگر تمہیں دیا جائے تم تو چشم پوشی کرو، یعنی تم وہ مال لینے سے انکار کر دو تو سوچو اللہ کی راہ کے اندر ایسا مال دے رہے ہو۔ یعنی آیت کریمہ کے پہلے حصے کے اندر ستھرا مال، اچھا مال، جس چیز سے پیار ہے وہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ کی جائے تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو۔ روزمرہ زندگی کے اندر بھی جب کسی دوسرے کو کوئی چیز دینی ہو، مثلا دو چیزیں ہیں اور اس کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک کوالٹی کے اندر ذرا نرم ہے اور ایک کوالٹی کے اندر اچھی ہے، اب ایک رکھنی اپنے پاس، ایک دینی ہے بھائی کو، ایک رکھنی اپنے پاس، ایک دینی ہے دوست کو، تو ایسا کریں کہ اپنے پاس جو رکھیں وہ کوالٹی میں ذرا ہلکی ہو اور جو دوست کو دیں وہ کوالٹی میں ذرا اعلیٰ ہو۔ یہ میں نے جملہ بلا کہاں سے نکالا؟ نبی کریم علیہ السلام نے دو مسواکیں لی۔ اچھا، ایک مسواک بالکل سیدھی تھی اور ایک مسواک درجے کے اندر ٹیڑھی تھی۔ اب جو ٹیڑھی مسواک تھی نا وہ نبی کریم علیہ السلام نے خود رکھی اور جو سیدھی مسواک تھی ایک صحابی کو اس کا صدقہ کر دیا۔ یعنی ایک ترغیب کے طور پر کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیتے تو بظاہر اپنے بھائی کو ہیں یا دوست کو ہیں، لیکن دے ہم اللہ کی راہ کے اندر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی نفلی ہوتا ہے، کبھی صدقہ واجب ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے، مختلف صدقات کے نام ہیں۔ بارکیف جب بھی اللہ کی راہ کے اندر دیا جائے تو اچھا مال دینا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کس ارادے سے کس طرح کا مال اللہ کی راہ کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے کہ جو کچھ بھی زمین سے نکالا جائے اس کے عشر دینے کا اہتمام کیا جائے، یعنی یہ درجے کے اندر واجب ہے۔ آگے باقاعدہ ایک اور آیت کریمہ عشر کے عنوان پر آ جائے گی۔ آج بھی ایک آیت آ گئی کہ زمین سے جو کچھ تم نکالتے ہو اس میں سے بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، تو اجناس جتنی بھی زمین میں ڈالی جائے اس کا نتیجہ لیا جائے، وہ 10 کلو ہی بے شک چیز وصول ہو، اس میں سے 1 کلو اللہ کی راہ میں دی جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 1 کلو سے کسی غریب کا کیا بنے گا، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم حکم پورا کر رہے ہیں یا حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اب ہم اگر ایک دانہ بھی دے کے حکم پورا کر کے اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سرخرو ہونا چاہیے، چونکہ حساب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا دے رہے ہیں یا زیادہ دے رہے ہیں، جتنا بن رہا ہے اتنا ہم نے دینا ہے۔ حساب یہ ہے کہ ہم نے حکم پورا کیا ہے یا کہ حکم پورا نہیں کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے اندر اچھا مال خرچ کرنے کے فوراً بعد وہ طاقت جو ہمیں اللہ کی راہ میں مال دینے سے روکتی ہے، وسوسے ڈالتی ہے، ہزار چیزیں ذہن کے اندر اٹھتی ہیں اور لوگ اللہ کی راہ کے اندر مال دینے سے پھر گریز کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ ایک طاقت ہے۔ آپ بندوں کو دیکھیں گے دنیاوی امور کے اندر وہ مال خرچ کرتے ہیں تو بے درہ کریں گے، شادیوں پر جہاں 1 لاکھ لگنا ہے 5 لاکھ لگائیں گے۔ اور بعض لوگوں کو مختلف چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، کسی کو کتوں کا شوق ہے، کسی کو مرغوں کا شوق ہے، کسی کو جناب دیگر بے شمار شوق ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مذہب کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں۔ بہرکیف کوئی بھی شوق ہے، شوق پورا کرنے کے لیے بے دریغ مال لگائیں گے اور بے حساب مال لگائیں گے، ناجائز رسومات پوری کرنے کے لیے بے شمار مال خرچ کریں گے، لیکن انہی لوگوں کو کہا جائے اللہ کی راہ میں دو، نہیں دیں گے، بالکل تیار ہی نہیں ہوں گے۔ میں اچھی طرح یاد ہے مجھے ایک شادی کے موقع پر مختلف علاقوں کی یعنی طریقہ کار ہوتے ہیں، تو اس علاقے کے اندر طریقہ کار یہ تھا کہ جس کسی کا نکاح ہوتا تو انہوں نے کچھ رقم مختص کی ہوئی تھی کہ جس کا نکاح ہوگا وہ مسجد کے اندر اتنے پیسے دے گا۔ یعنی یہ 8 سے تقریباً 16 یا 17 سال پہلے کی بات ہے، 1000 یا 2000 اس طرح کا کوئی فگر تھا، یعنی انہوں نے مختص کیا ہوا تھا کہ جس کا بھی نکاح ہوگا وہ محلے کے مسجد کے اندر اتنے سارے پیسے دے گا، 1000 یا 2000۔ تو جس وقت وہ
میں نے نکاح پڑھایا تو یہ نکاح کے وقت ان بندوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اب جنہوں نے دینا تھا یعنی دولہا والے, انہوں نے 200 روپیہ نکال کے دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے تو 1000 مختص کیا یا 2000 مختص کیا ہے, ہم 200 نہیں لیں گے. تو اب وہ بندہ مجھ سے پوچھتا ہے, کہتا ہے جی انہیں بتائیں نا, بندے کی اپنی مرضی ہے, جتنا مرضی دے, یہ کوئی مجبور تو نہیں کیا جا سکتا. اب جو یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اس نے گزشتہ رات کے اندر یعنی اپنے بیٹے کے نکاح کے اوپر ہجڑوں کا ناچ کروایا اور ہزاروں روپے ان پر لوٹائے. ہزاروں روپے لٹاتے ہوئے ایک بار بھی اسے سوچ نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں. رب کی راہ میں 1000 دینے لگا ہے تو 200 دے کے کہتا ہے کہ کوئی زبردستی تھوڑی ہے. یعنی یہ سوچ کس نے پیدا کی؟ وہاں لگا رہا ہے, لاکھوں لگا رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کی راہ میں کہو مال دو تو اس سے 1000 ہیلے بہانے یاد آ جائیں گے. بہرکیف یہ ایک طاقت ہے جو ذہن کے اندر وسوسے ڈالتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے اور اللہ کی راہ میں مال دینے نہیں دیتی. ہر برے کام پر لگائیں گے, ہر گناہ پر لگائیں گے, فنکشنوں پر لگائیں گے, دکھلاوے کی جگہوں پر لگائیں گے جہاں واہ واہ ہوتی ہے, فائدہ ثواب کچھ بھی نہیں ہے لیکن واہ واہ وہاں پر لگائیں گے. اگر آپ چلے جاؤ چپ کر کے کو یار مسجد کا کام شروع ہے اور رکا ہوا ہے کام, آپ 1 لاکھ روپیہ دے دو, ہو سکتا ہے وہ جیب میں سے 50 روپے نکال کے دیں, یہ میری طرف سے حصہ شامل کر لینا. اب چونکہ یہ اعلان نہیں ہوگا اور اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہے, یہ دینا خالی اللہ کی راہ میں, تو اللہ کی راہ میں دیں گے تو پھر ناپ تول کر دیں گے. اور جب کبھی کسی شیطانی کام میں لگائیں گے تو بے دریغ لگائیں گے. آئیے سنتے ہیں وہ طاقت کون سی ہے جو انسانوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسے ڈالتی ہے کہ رب کی راہ میں مال نہ دینا, کنگال ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے. دیتے ہوئے ذہن کے اندر بخل ڈالتا ہے, یعنی تھوڑا دینا, زیادہ نہ دینا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر, یہ شیطان ہے جو تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے. یعنی یہ شیطان ہے جو تمہارا ازلی دشمن ہے. ہر نیک کام کے اندر شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے, تو یہ کام بھی شیطان کا ہے. باقی ہزاروں کام بندہ کر لے گا لیکن جب رب کی راہ میں دینے کی باری آئے گی یہ بیچ میں وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا. ایسا نہ کرنا, تم غریب ہو جاؤ گے, محتاج ہو جاؤ گے, تمہارے پاس بچے کا کچھ نہیں, تم نے آگے تھوڑا دیا ہوا ہے, تم نے وہ بھی تو کیا تھا, تم نے وہ بھی تو کیا تھا. یعنی 1000 سوچیں دل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بندے کو وہ بگوڑا کر دے گا اور دور کر دے گا. تو یہ بنیادی طور پر سوچنا چاہیے کہ یہ آواز کس کی ہے. یہ آواز شیطان کی ہے اور شیطان ہمیشہ خطرناک آواز ہی دے گا, یعنی گناہ کے ساتھ آلودہ آواز یہ شیطان کی آواز ہوگی. تو یہ فقر کا اندیشہ دیتا ہے, لہٰذا شیطان کی بولی کو سمجھنا چاہیے. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ذہن کے اندر یہ نہیں لانا چاہیے میں غریب ہو جاؤں گا. اب دیکھیے قرآن کے لفظ کتنے خوبصورت ہیں, ہر جملہ خوبصورت ہے, لیکن یہاں رب کائنات نے جو جواب ارشاد فرمایا یعنی اس وسوسے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے فرمایا شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دیتا ہے, میں رحمان ہوں, میں کیا دیتا ہوں, واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. شیطان کہتا ہے محتاج ہو جا, جو اللہ کہتا ہے میں تمہیں فضل دوں گا, فضل میں تمہیں بخشش عطا فرماؤں گا. اور وہ فضل قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر موجود ہے. 1 دو گے 10 پلٹا کے دوں گا, 1 دو گے 100 پلٹا کے دوں گا, 1 دو گے 700 پلٹا کے دوں گا. یعنی جتنا تمہارا اخلاص ہوگا میرے دربار میں دینے کے حوالے سے میں اتنا ہی زیادہ پلٹا کے تمہیں عطا فرماؤں گا اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا یہ بڑا معروف اور مشہور زمانہ قول ہے, آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب کبھی میں غریب ہونے لگتا ہوں تو میں اپنے اللہ سے تجارت کر لیتا ہوں. لوگ پوچھتے وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں جب کبھی میں غریب ہونے لگتا ہوں میرے پاس 1 درہم باقی رہ جاتا ہے تو میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, اللہ 10 پلٹا کے مجھے عطا فرما دیتا ہے. یعنی اللہ پر اتنا کامل یقین ہے, اتنا توکل ہے کہ جو وہ فضل کا وعدہ کر رہا ہے وہ پورا کرے گا. وہ کہہ رہا ہے میری راہ کے اندر دو, میں پلٹا کے دوں گا, میں بخشش عطا فرماؤں گا, میں فضل دوں گا, بڑھا کر یعنی اضافہ لگا کر تمہیں واپس دوں گا. شیطان کہتا ہے محتاج ہو جاؤ گے, اور رحمان کی آواز یہ ہے تم نے محتاج نہیں ہونا, بلکہ میں رسول اللہ کے مبارک جملے بولنا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب نے کہا تھا مجھ سے قسم لینا چاہو تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں, رب کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور کسی جگہ پر لگاؤ گے ہو سکتا ہے کمی آ جائے, لیکن اللہ کی راہ میں جتنا بھی دو گے وہ نفلی ہے یا فرض ہے یا واجب ہے.
یعنی وہ صدقہ ہے ویسے نفلی طور پر بندہ دے رہا ہے، یا فرض ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ دے رہا ہے، یا واجب ہے قربانی وغیرہ صدقہ فطر وغیرہ دے رہا ہے، جیسا بھی ہے اس کا نام کچھ بھی ہے، فرض ہے، واجب ہے، نفلی ہے، رب کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اضافہ لگا کر بندے کو واپس دے دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر شیطان کی ایک اور چال کو رب کائنات نے بیان کیا، الشیطان یعدکم الفقر، ایک تو شیطان تمہیں محتاجی اور غریبی کا اندیشہ دیتا ہے، اور دوسرا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کے جتنے جال ہیں یہ شیطان کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ کہتے ہیں ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں، بچیاں اپنے دوپٹے اتار رہی ہیں، اپنے کپڑوں کو وہ شارٹ سے شارٹ کرتی چلی جا رہی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ایڈوانس ہو رہی ہیں، ہم ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا، چونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے مذہب نہیں پڑھا، انہوں نے رسول اللہ کے فرامین نہیں پڑھے کہ بے حیا ہونے سے بندہ ایڈوانس تھوڑا ہوتا ہے۔ ایڈوانس یا ترقی یافتہ یہ بے حیائی کا نام تھوڑا ہے۔ یہ بے حیائی کس کا دیا ہوا جال ہے؟ یہ شیطان کا دیا ہوا جال ہے۔ شیطان چاہتا یہ ہے مردوں کی نظریں گندی ہو جائیں، ان کی زبان گندی ہو جائے، ان کی سماعتیں گندی ہو جائیں، عورتوں کے دلوں کے اوپر یہ قابض ہو جائے، عورتوں کے دوپٹے اتر جائیں، عورتوں کے کپڑے شارٹ ہو جائیں۔ یہی تو وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بے حیائی کے خلاف بند باندھتے ہوئے ماؤں بہنوں کو ڈراتے ہوئے جملہ بولا تھا کہ وہ عورت جس کے کپڑے اتنے باریک ہیں، یعنی کپڑے پہن کر بھی اس کا جسم نظر آ رہا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ یہ حیا سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے حیائی کی اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ کپڑے تو ہوتے ہیں جسم چھپانے کے لیے، یہ کیسے کپڑے جس سے جسم نظر آ رہا ہے، جسم کی حیت نظر آ رہی ہے، یا اتنے باریک ہیں یا اتنے ٹائٹ ہیں جس سے جسم کا ابھار حیت نظر آ رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت جنت تو جنت ہے، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، یعنی ابھی بندہ 500 سال دور ہی ہوگا جنت سے تو خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسی عورت جو شیطان کے اس جال میں پھنسے گی، یعنی بے حیائی کی مرتکب ہوگی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ اور ہمارا معاشرہ بہتا چلا جا رہا ہے، کون بیان کرنے والا ہے؟ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں ڈرتے ہوئے، یہ جملے نہ کوئی بولنے کا نام لیتا ہے، اور جو بولے گا وہ مجرم بنے گا معاشرے کے سامنے۔ لوگ کہیں گے جناب بڑا ہے حیا والا، بڑا ہے ہمیں بتانے والا، زمانہ سارا ہی تو ایسے ہے۔ بس یہ ایک جملہ ہمارے مسلمانوں کو لے کر ڈوب گیا، بس زمانہ سارا ایسے ہے، لوگ ایسے کر رہے ہیں، اب ہم نے بھی تو ایسے ہی کرنا ہے، چونکہ ہم نے کلمہ جو زمانے کا پڑھ لیا ہے، ہم نے زمانے کا کلمہ نہیں پڑھا کہ ہم زمانے کے پیچھے چلیں، ہم نے تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت ماؤں بہنوں کو پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے کیسے با حیا زندگی بسر کی ہے، اور قرآن پاک کی اس آواز کو سمجھنا چاہیے۔ الشیطان، یہ شیطان کے سارے کام ہیں، یہ اس کے کرتوت ہیں، یہ تمہیں محتاجی کا بھی اندیشہ دیتا ہے، بے حیائی کا حکم بھی یہی دیتا ہے۔ بے حیائی کی ہر سوچ، ہر زاویہ، ہر جال یہ شیطان کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمارے جوانوں کو حیا کی دولت عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے حیا کو نصف ایمان قرار دیا تھا۔ اگر حضور کی حدیث ہے اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تو جو مرضی کا، یعنی حیا ہی تو ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے روکتا ہے، اور اگر بندہ حیا کی چادر کو اتار دے تو پھر ہر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر حیا اس کے پاس نہیں ہے، اور اگر حیا ہے تو وہ کچھ بھی کرتے ہوئے جھجکے گا، کیونکہ حیا سے مجبور کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک یہ سیرت ہے۔ اللہ کریم ہر ماں بہن بیٹی کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی اس محنت کو اللہ کریم توڑ کر مسلمانوں کو رسول اللہ کی سیرت کا فیض نصیب فرمائے، اور شیطان جو کرتوت کر رہا ہے اس معاشرے کے اندر، اور معاشرہ اس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اسی لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم شیطان کے جالوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔
युहतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज़्यादा भलाई मिल गई, और अक्ल वाले ही नसीहत मानते हैं। यानी कुरान पाक से नसीहत वही बंदा लेता है जिसकी अक्ल सलामत है, और जिसकी अक्ल सलामत नहीं है वो नसीहत नहीं ले सकता, इबरत नहीं ले सकता। यानी खामोश कुरान का पैगाम है कि ऐ कुरान कारी कुरान अक्ल से काम ले और नसीहत को मान। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तेरे भले का कलाम है, यानी तेरी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली और इनकलाब पैदा करने वाला है। हम अल्लाह करीम के दरबार में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हमें अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आज के ख़त्म शरीफ का एहतमाम आज मोहम्मद सकलैन साहब ने शोहदाए करबला के सिलसिले में किया है। तो चूँकि उन पाक लोगों की तालीमात ये थी, कुरान सीखना, कुरान सिखाना, मुर्शिद हुसैन 3 दिन बाद भी नेज़े पर कुरान पढ़ने की आवाज़ आती रही उनके सर से, यानी कुरान से उनकी कितनी मोहब्बत है। तो चूँकि हमने उन्हीं की उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए 3 कुरान की आयतें सुनी हैं और सीखी हैं, उनका तर्जमा सीखा है, और इसका सवाब हम शोहदाए करबला की अरवाह को पेश करेंगे। आप भी अपना हिस्सा पेश करें। 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़िए, 3 मरतबा सूरत